السلام علیکم ناظرین، آج ہم کراچی کے 64 سالہ پرانے کتب گھر کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ یہ مضمون وسیم صدیقی صاحب کے آرٹیکل سے ماخوذ ہے جو دسمبر 2014 میں شائع ہوا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل احساس انفو کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور بیل آئکن کو کلک کریں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں کہ اس کو ہم کس طریقے سے مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ پائنیئر بک ہاؤس عام بک شاپ سے بالکل ہٹ کر ہے۔ کسی نے 1950 کے دور کی یادیں تازہ کرنا ہو تو یہاں کا وزٹ ضرور کرے۔ یہ آج بھی وہ خاندان کی چھوٹی سی دنیا ہے جس سے وابستہ بہت سی باتیں آپ کے لیے دلچسپ اور حیران کن ہوں گی۔ کتاب کے قدردانوں کو تازہ گلابوں کے مقابلے میں کتابوں میں دبے پھولوں کی خوشبو اور ان پر اٹی ہوئی دھول سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور کھلی کتاب پر رکھے نظر کے چشمے کی پینٹنگ انہیں یوں لگتی ہے جیسے ابھی کوئی ہولے ہولے سے چلتا ہوا آئے گا۔ ان کے کنارے پر جاڑے کے موسم کی نرم دھوپ میں رکھی آرام کرسی پر بیٹھے گا اور کتاب کی پنوں میں کھو جائے گا۔ ان کے لیے خیال ہی بہت ہی جاں افزا ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے ایم اے جناح روڈ پر واقع پرانے اور بوسیدہ سی عمارت میں قائم پائنیئر ہاؤس 64 سالہ قدیم ہونے کے باوجود کسی پرکشش شے سے کم اہمیت کا حامل نہیں۔ زمانے بدل گئے، آس پاس کا محل وقوع تبدیل ہو گیا، مگر یہ بک ہاؤس آج بھی 1950 کے دور کی یادیں تازہ کر دیتا ہے۔ ماضی کے سنہرے تاریخ پرامن دور کے مٹتے ہوئے نظارے، انمول کتابیں اور ان میں لکھے حروف سونے چاندی سے کم قیمتی نہیں۔ ایک دور میں اس کے سامنے سے ٹرامز گزرا کرتی تھی، پھر وہ دور بھی آیا جب سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو زمانہ طالب علمی میں یہاں سے کتابیں خریدتے تھے۔ منسٹر بنے تو بھی یہاں آنا ان کا معمول رہا، جبکہ وزیر اعظم بننے کے بعد بھی انہوں نے ایک مرتبہ پورے پروٹوکول کے ساتھ یہاں آ کر کتابیں خریدی۔ دکان کے مالک علی اصغر اور ان کے بھتیجے حسین ظفر کے مطابق ایک دور میں یہ بک شاپ اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ بھٹو صاحب تو خیر یہاں آتے ہی رہتے تھے، ان کے علاوہ فخر الدین جی ابراہیم، عبدالحفیظ پیرزادہ، خالد اسحاق ایڈوکیٹ، انیتا غلام علی، اے کے بروئی، ابرار الحسن ایڈوکیٹ سمیت متعدد شخصیات یہاں علمی پیاس بجھانے آیا کرتی تھی۔ اے کے بروئی اور انیتا غلام علی کا تو یہ عالم تھا کہ وہ خود ہی کتابیں اٹھاتے اور خود ہی انہیں صاف کرتے اور خود ہی شیلف میں رکھی باقی کتابوں کو ترتیب دیتے۔ اپنے آپ میں تاریخی حیثیت رکھنے والے یہ بک ہاؤس ہندوانہ دور کی طرز تعمیر رکھنے والی ایک قدیم عمارت میں قائم ہے جو غالباً 1900 سے بھی پہلے کی ہے۔ عمارت کے گراؤنڈ فلور پر کئی دکانیں آباد ہیں، جن میں سے ایک میں پائنیئر بک ہاؤس بھی شامل ہے۔ بزرگ شہری علی اصغر اور ان کے بھتیجے حسین ظفر سالوں سے روٹین کے مطابق یہ بک شاپ چلا رہے ہیں۔
وائس آف امریکہ سے بات چیت میں علی اصغر صاحب نے دکان کی تاریخ بتاتے ہوئے کہا، یہ دکان میرے والد عنایت حسین نے سن 1950 میں قائم کی تھی، جبکہ میں 1955 میں پیدا ہوا اور 1975 سے یہ دکان چلا رہا ہوں۔ بہت چھوٹا تھا تو والد کے ساتھ ٹرام میں گھر سے دکان تک کا سفر طے کر کے یہاں پہنچا کرتا تھا۔ دکان کے عین سامنے جہاں آج بھی ٹریفک رواں دواں رہتا ہے، وہاں ٹرام چلا کرتی تھی۔ آج بھی دکان پر بیٹھے بیٹھے باہر کی طرف جھانکتا ہوں تو ایک لمحے کے لیے اسی دور میں کھو جاتا ہوں اور لگتا ہے جیسے ٹرام آنے والی ہے۔ وہ مزید بتاتے ہیں، اس عمارت کو محکمہ آثار قدیمہ نے تاریخی ورثہ قرار دیا ہوا ہے، اس لیے اسے منہدم نہیں کیا جا سکتا۔ اس ورثے کی حفاظت ہی سمجھے کہ دکان اب تک کوئی ترمیم نہیں ہوئی۔ قدم لکڑی کے دروازے، لوہے کی کنڈی اور قبضے کڑیوں والی قدیم طرز کی چھت، پرانے در و دیوار، چوکھٹیں، سب کچھ اسی دور کا ہے۔ آج تک شٹر نہیں لگایا، دکان پہلے دن کی طرح ہی رکھی ہے۔ ہاں، پہلے یہاں اتنی دھول مٹی نہیں ہوا کرتی تھی، اب سارا دن کتابیں صاف کر کے تھک جاتے ہیں۔ حسین ظفر نے بھی پرانے وقتوں کی یادوں کو کریدتے ہوئے بتایا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما رام جیٹھ ملانی بھی ایک دور میں اس عمارت کے اوپری حصے کے کرایہ دار ہوا کرتے تھے۔ ہمارے برابر والی دکان جو عرصے سے بند پڑی ہے، 1901 سے ایک ہی گھرانے کے پاس کرائے پر ہے۔ پہلے کرایہ دار تو اب اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن ان کی اولاد آج بھی یہاں کا باقاعدہ کرایہ ادا کرتی ہے۔ بلڈنگ کے موجودہ مالک سمیع اللہ ہیں۔ یہ عمارت ان کے والد سلطان احمد نے نیلامی میں 10,000 روپے میں خریدی تھی۔ علی اصغر بتاتے ہیں کہ 1950 کی بہت سی کتابیں اب تک میرے پاس موجود ہیں۔ سال دو سال میں اس کے کچھ خریدار آ جاتے ہیں۔ ہم لوگ عام طور پر سرکاری پبلیکیشنز کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں، مثلاً قانون، انکم ٹیکس، آئین، سرکاری گزٹس اور دوسری سرکاری پبلیکیشنز جو عام طور پر بہت کم جگہوں پر ملتی ہیں، وہ ہماری شاپ کی خاصیت ہے۔ وکیل، ریسرچرز اور انکم ٹیکس ایڈوائزر وغیرہ ہمارے مستقل گاہک ہیں۔ اس کے علاوہ نجی پبلشرز کی کتابیں بھی ہم سپلائی کرتے ہیں، آرڈر بھی لیتے ہیں۔ کچھ سال پہلے تک ہم بھارت سے بڑے پیمانے پر کتابیں امپورٹ بھی کیا کرتے تھے، مگر پائریسی اور نیٹ نے اب اس کی مارکیٹ ختم کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا کاروبار مستقل مندی کا شکار ہے۔